الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج حضور کریم رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، مصباح المقربین، محب الفقراء والغرباء والمساکین کی انگشتان مبارک، انگلیاں مبارک، ان کا تھوڑا سا تذکرہ کرتے ہیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے۔ تو اس حوالے سے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی پانی کے کنارے پر تشریف فرما تھے۔ وہاں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ کم بختہ نکلا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام پاک لے کر کہنے لگا، اگر آپ سچے ہیں تو اس پتھر کو جو پانی کے سامنے کے کنارے پر پڑا ہے بلائیے کہ وہ ہماری طرف پانی پر تیرتا ہوا چلا آئے۔ نہ جانے کتنی بڑی چٹان تھی، پہاڑ تھا شاید پورا۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے اسے اشارہ کیا، آ جاؤ بھائی۔ اشارہ پاتے ہی وہ اپنی جگہ سے پانی پر تیرتا ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین مبارک میں حاضر ہو گیا اور فصیح زبان سے اللہ کی وحدانیت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہی دینے لگا۔ پتھر کہنے لگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دلوں میں کالک ہوتی ہے نا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر جب اکرمہ سے پوچھا، اب تم مطمئن ہو گئے ہو؟ دل میں کالک تھی، کھوٹ تھا، زیغ تھا، ٹیڑھا پن تھا، تالے لگے ہوئے تھے کافروں کے، مکہ کے کافروں کے۔ کہنے لگا کہ یہ پتھر تیرتا ہوا پھر اپنی واپس جگہ پر چلا جائے تو میں مان لوں گا۔ طرح طرح کی تعویلیں۔ تجھے تو چاہیے تھا کہ اسی وقت تو کلمہ پڑ جاتا، لیکن مقدر میں نہیں تھا، بدبختی مقدر میں تھی۔ عزیزان گرامی قدر، امام بہقی ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ بنی لیس قبیلہ کا ایک شخص جس کا نام فراس بن عمر تھا، اس کو سخت سر درد ہوا کرتا تھا، ہیڈیک۔ اس کا باپ اسے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں لے کر حاضر ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی آنکھوں کی جلد کو پکڑا اور کھینچا۔ اس کا سر درد فوری طور پر کافور ہو گیا، ختم ہو گیا، اور جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیوں مبارک نے اس کے چمڑے کو ٹچ کیا تھا وہاں بال اگ آئے۔ پھر جب خارجیوں نے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ شیر خدا کے مقابلہ کا قصد کیا، خارجیوں نے، تو اس شخص نے ارادہ کیا کہ خارجیوں کے لشکر میں شامل ہو کر امام برحق سیدنا علی کرم اللہ وجہہ شیر خدا سے جنگ کرے۔ اس کے باپ نے اسے کمرے میں بند کر دیا کم بخت کو۔ اس حالت میں جو بال اگے تھے وہ گر گئے اور سر درد شدت اختیار کر گیا۔ اس کے باپ نے اسے جھڑکا اور اس نے توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے سر درد کو درست کر دیا اور اس کے جو بال جہاں سے گرے تھے وہ دوبارہ اگ آئے۔ سبحان اللہ۔ ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص کی یہ تینوں حالتیں دیکھی تھیں، یعنی پہلے بال نہیں تھے، پھر بال اگے، پھر بال جھڑ گئے اور دوبارہ اگ آئے۔ عزیزان گرامی قدر، امام بہقی محمد بن ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، بارگاہ رسالت میں ایک شخص کو لایا گیا جس کے پاؤں میں پھوڑا نکلا ہوا تھا، تمام
حکما طبیبوں سے علاج کرایا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب اسے لایا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلی مبارک پر اپنا لعاب دھن، یعنی اپنی انگلی مبارک اپنے لعاب دھن پر رکھی، منہ میں رکھی، اس کو لعاب دھن لگا، پھر اس انگلی کو زمین پر رکھا، پھر اسے اٹھایا، پھر اس کو اس پھوڑے پر رکھا اور ساتھ ساتھ یہ بھی پڑھا بِاسْمِکَ اللہم ریق بعدنا بتربت ارضنا لیشفی سقیمنا بإذن ربنا۔ ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ تعالی، تیرے نام کی برکت سے ہم میں سے بعض کی تھوک جب وہ زمین پر پڑتی ہے تاکہ اپنے رب کی اجازت سے ہمارے بیماروں کے لیے نسخہ شفا ثابت ہو، اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو شفا عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔